اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مسلمان اپنائیں تاکہ ان پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ دیکھیں نا، کوئی شخص اگر اپنے رب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اور اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له مسلمون۔ اللہ کا رنگ، اور اس رنگ سے خوبصورت رنگ اور کیا ہو سکتا؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان اللہ کے رنگ میں رنگا جائے تو اس سے خوبصورت رنگ اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، انسان کی زندگی کی سوچ اور فکر جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سائیڈ پر تو مسلمان ہوں اور دوسری طرف ہمارے رویے غیر مسلمانہ ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کے اعتبار سے تو مسلمان لگیں لیکن معاملات کے اعتبار سے مسلمان نہ لگیں۔ ہماری زندگی میں یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی زندگیوں میں دو رنگی کو اپنایا تھا۔ جب ایک معاملہ ذاتی مفادات کا آیا قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، اور جب عبادت کا آیا مسلمان بن جائیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہی کیا تھا کہ بعض معاملات میں تورات اور انجیل پر عمل کرتے تھے، بعض معاملات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کو تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کہ اس شخص کی کیا جزا اور سزا ہو سکتی ہے جو بعض کتاب پر عمل کرتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے؟ کیا الا خزي في الحياة الدنيا، اس دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ جو کتاب کے ایک پہلو پر عمل کریں دوسرے کو چھوڑ دیں، اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ يردون الى اشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگو اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ مانیٹر کر رہا ہے، اس کا پورا نظام ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہے اور براہ راست وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو اپنے مددگاروں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، نہیں، وہ ہر چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہے، براہ راست اس کو مانیٹر کر رہا ہے، براہ راست اس کے فساد کو ختم کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کی یہ طاقت ہے، اس کی یہ پار ہے کہ وہ ہر چیز کو، میں کسی چیز کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کم دیکھ سکتا ہوں، میرا رب جو ہے وہ اس پوری کائنات کو میری ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز سے بھی بہتر دیکھ رہا ہے۔